یہ ہمارا سیشن ہے کتابوں کی رونمائی. یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا ایک ایسا پروگرام ہے جو 2-3 پروگرام ہوتے ہیں. کل بھی ہوا، آج بھی ہوا اور ابھی ہوں گے بھی کچھ پروگرام. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ کتاب نہیں دیکھی اس کے بارے میں ان کو کچھ معلومات مل جائیں، تاکہ اگر وہ ان کی دلچسپی کے موضوع پر ہے تو وہ اس کو پڑھ سکیں اور اس کی طرف متوجہ ہو سکیں. چونکہ یہاں چھوٹا ہال ہے، جگہ زیادہ نہیں ہے، تو ہم ایک ایک کتاب کے مصنف اور ان کی کتاب پر جو گفتگو کریں گے انہیں بلاتے جائیں گے اور وہ ہم گفتگو ان سے سنیں گے اس کتاب کے بارے میں، تاکہ آپ مصنف سے بھی متعارف ہو جائیں اور کتاب سے بھی متعارف ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں، آج ایک کتاب ہے آدمی عرفان جاوید صاحب کی، اور اس پر گفتگو کریں گے اخلاق احمد صاحب. میں دونوں سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. دونوں ہمارے دوست بہت خوبصورت افسانہ نگار ہیں، فکشن سے اور علم و ادب سے منسلک شخصیات ہیں. تو عرفان جاوید صاحب بھی موجود ہیں اور اخلاق احمد صاحب بھی موجود ہیں. میں اخلاق احمد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں ہم سے ایک تعارفی گفتگو کریں. بہت شکریہ ضیاء صاحب. یہ جو کتاب ہے آدمی 6 خاکوں پر مشتمل کتاب ہے. بظاہر 6 آدمیوں کا قصہ ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی قصہ گو کی خوبی کی وجہ سے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے ایک پوری داستان بن جاتا ہے جس کی بہت سی جہتیں سامنے آ جاتی ہیں ایک ہی انسان کی. عرفان جاوید صاحب ایک کئی جہتوں کے خود آدمی ہیں. ان کے مضامین، ان کے افسانے اور ان کے یہ خاکے، ان سب میں ان کا جو اصل فن ہے بیان کرنے کا، لفظوں سے کھیلنے کا، منظر بنانے کا، وہ بہت ہی منفرد ہے. اردو میں اس وقت اتنا پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ لکھنے والے کم ہیں. یہ خاکے اس اعتبار سے حیران کن ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں. کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے سینئر، کچھ ایسے لوگ جو زندگی میں ہمیں ملے. تو جب ہم ان خاکوں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے کہ اچھا یہ آدمی ایسا تھا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا. ابھی تھوڑی دیر پہلے عرفان جاوید صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں ایک خاکہ جو ان کا اسحاق نور صاحب کا ہے، تو اس نے تو مجھے بہت حیران کیا. اسحاق نور صاحب ہاتھ کی لکیروں سے مستقبل کی گویا پیش گوئی کرنے والوں میں سے تھے، اور بہت ایک زمانہ ان کو جانتا تھا، اور ایک قلندر آدمی تھے. وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت برس میں جو اخبار جہاں سے وابستہ رہا، کوئی 25-28 برس، تو اس دوران اسحاق نور صاحب سے میری قربت بھی ہوئی. ان سے وہ ہمارے اخبار جہاں کے لیے لکھتے بھی تھے، بہت پسند کیا جاتا تھا. یہ اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. اچھا، مجھے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن ان سے ہر ہفتے کی گویا ملاقات تھی. اب ایک آدمی آپ کو برسوں ہر ہفتے ملتا رہے، بیٹھے چائے پیے، باتیں کرے اور زمانے بھر کی باتیں کرے، اور اس کے کوئی 20 سال 30 سال بعد عرفان جاوید ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اصل آدمی تھا کیا، اس کے اندر کیا کمال تھا اور کیسی پارا صفت شخصیت تھی.
تو میں تو حیران رہ گیا کہ میں تو اس اسحاق نور کو نہیں جانتا، یہ تو کوئی نیا آدمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ اسحاق نور صاحب، مجھے نہیں پتا کہ عرفان جاوید نے کمال کیسے کیا کہ وہ ایک پوری سرگزشت ہے، ایک پوری سوانح حیات ہے جو اس طرح لگتی ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی نے توجہ ہی اس بات پہ رکھی، لکھنے والے نے، کہ میں ان کی سب ڈیٹیلز، ساری تفصیلات جان لوں، اور جب بیان کرنے پر آؤں تو ان کی پیدائش سے لے کر ان کے انتقال پر ملال تک سب کچھ ایک آئینے کی طرح سامنے آ جائے۔ عام طور پہ اسحاق نور کیونکہ ایک رنگا رنگ شخصیت تھے تو عام طور پہ یہ سب ایک بڑا ناول بھی بن سکتا تھا۔ اسی طرح اسحاق نور نے تو حیران کیا ہی۔ آصف فرخی صاحب کا جو خاکہ ہے، نیا پرانا آدمی، آصف فرخی صاحب کو ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں اور بہت قریب سے جانتے ہیں، لیکن اولاً یہ کہ ہم یہ خاکہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم قریب سے نہیں جانتے تھے، شاید ہم دور دور سے جیسا ان کو دیکھتے تھے بس ویسا ان کو قبول کر لیتے تھے۔ عرفان جاوید کا وہ خاکہ جس میں بہت کچھ ناگفتنی بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور اس سلیقے سے بیان کی ہے کہ یہ کہیں بھی پارٹی نہیں لگیں، کہیں بھی یہ باعث نہیں لگیں۔ ایک آدمی کا سامنے آنا، ایک آدمی کا عروج پہ جانا، ایک آدمی کا ایک لکھاری اور ادبی میلوں کے منتظم اور ایک مدیر کے طور پہ اس کی جو جہتیں ہیں ان کو دیکھنا، پھر ان سے دل کی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو آصف فرخی کی ایک خاص سنجیدہ شخصیت تھی، تو بہت سی شرارت کی باتیں ان سے لوگ نہیں کرتے تھے۔ مثلا ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آصف فرخی صاحب آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ عام طور پہ کیونکہ وہ اتنے سنجیدہ اور لیے دیے رہتے تھے، ذرا سا فاصلے پر رہتے تھے، لیکن عرفان جاوید نے وہ بیریئرز آصف فرخی کے توڑے ہیں اور اس کے درمیان سے ایک نیا آصف فرخی ہم سب کے سامنے رکھا ہے، اور ایسا رکھا ہے کہ وہ جو آصف کو قریب سے جانتے تھے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اچھا، آدمی کے خول کے اندر ایک اور آدمی ہوتا ہے اور اس کے اندر شاید ایک اور آدمی ہوتا ہے۔ ان کے بیشتر خاکوں میں جو شخصیات ہیں ان میں سے 2-3 تو ایسی ہیں کہ نامور ہیں، 2-3 ایسی ہیں کہ عام لوگ ہیں، اور ان پہ ان کی جو نظر ہے ایسی تیز ہے کہ انہوں نے ان کے وہ پہلو دیکھے جو عام طور پہ خود ان کے گھر والے نہیں دیکھ پائے ہیں۔ ان کا ایک جو خاکہ ہے گیبریل، اچھا وہ گیبریل کا میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ گیبریل کو میں شاید میں بہت گھائل ہو جاتا اس کا اگر انہوں نے ایک افسانہ نہ لکھا ہوتا جس کی بنیاد گیبریل پہ تھی، تو میں اس کردار سے پہلے سے واقف ہو چکا تھا، لیکن وہ بھی ایک عجیب کردار انہوں نے بنایا ہے، اور وہ کردار ایسا ہے جو انہیں ترکی میں ملا، اچانک آہستہ آہستہ ان کے ساتھ آیا، ان کے قریب آیا، یہ اس کو جاننے لگے، اس کے قریب ہو گئے، اس نے اپنی زندگی کی اہم ترین متاع ان کے حوالے کی جب یہ رخصت ہونے لگے۔ اور عرفان جاوید آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں استنبول جانا چاہتا ہوں، میں گیبریل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، کس جگہ کام کر رہا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو یہ خاکے گویا ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جو ان کا کردار ہے بڈی ماموں، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے عمر لاس ویگاس میں گویا گزاری، سمجھیے، ایک پلے بوائے، ایک مزے کے آدمی، ایک ایسا شخص جو شادی کی بندھن کو تو چھوڑیے، محبت کے بندھن کو بھی نہیں قبول کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیڑیاں ہوتی ہیں، آدمی کو موو آن کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے،
یہ رشتے، یہ ناتے آپ کے پیر باندھ لیتے ہیں، آپ کو دنیا نہیں دیکھنے دیتے، آپ کو لوگوں سے نہیں ملنے دیتے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ایک صبح اٹھتا ہے اور اپنے بچے کے سرہانے، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے سرہانے کچھ رکھ کر اور غائب ہو جاتا ہے۔ وہ چلا جاتا ہے اور اگرچہ وہ بچہ اس کی زنجیر بنا رہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں چاہیے۔ تقدیر کی نارنگی دیکھیے کہ وہ بڈی بالآخر ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کا وہ بیٹا اسے تلاش کر لیتا ہے ایک اور سرزمین پہ، اور وہ تلاش کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے بچپن میں میرے اپنے حسابوں میرے سائز کے کپڑے بھیجے تھے جو میرے سائز سے چھوٹے تھے، میں نے انہیں آج تک سینے سے لگائے رکھا ہے۔ وہ بیٹا آتا ہے جسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، دنیا کی رنگینی میں گم ہو گئے ہیں، وہ بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں شادی کر لوں۔ یعنی ایک آدمی کی جہتیں کتنی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی۔ وہ بڑی ماموں جنہیں یورپ بھاتا تھا، جنہیں آزاد زندگی بھاتی تھی، وہ مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، سہارے درکار ہوتے ہیں، زندگی یوں نہیں گزر سکتی ایک آوارہ گرد کی طرح۔ وہ بھی نقشہ ایک عجیب ہے۔ تو میں نے تو آج عرفان جاوید سے گزارش کی تو انہوں نے مجھے ان کی تصویریں دکھائی۔ اٹ از اے فیسینیٹنگ اسٹوری حارث، اٹ از اے ناول اگین۔ یہ جو قصے ہیں، یہ جو خاکے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں، مجھے تو یہ بتاتے ہیں کہ عرفان جاوید کی آنکھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کچھ لوگوں کو دیکھ رہی ہے، یہ نظر آنے کے سوا بھی کچھ دیکھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور ان کے خاکے اپنے میرے حساب سے ایک بالکل، تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ سفرنامہ نگاروں کی ہوا پلٹا دینے والے خاکے ہیں، کہ آئندہ لوگ یا تو عرفان جاویدیائی انداز کے خاکے لکھیں گے یا رک جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک شاندار کتاب ہے جس کا تعارف ہونا، جس کو آگے بڑھنا اور جس کو لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے، لکھنے والوں تک۔ میں اس کی سیل کی بات نہیں کر رہا، میں ان فگرز کی بات نہیں کر رہا جو ابھی ہم باہر کر رہے تھے کہ کون سی کتاب کتنی بکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لکھنے والے یہ خاکے ضرور پڑھیں، کیونکہ عرفان جاوید میں وہ جادو ہے اور وہ صبر ہے جو ٹک کر کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور بالآخر ایک بڑی تخلیق بنا دینے پہ ان کو قادر کرتا ہے۔ بے حد نوازش۔ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت خوبصورت انداز میں کتاب کا تعارف کرایا ہے، اس کے فنی اور فکری حوالے سے بھی بات کی ہے۔ چلیں بہت مختصراً آپ ان خاکوں کے بارے میں، کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا ان شخصیات کا خاکہ لکھنے؟ بہت شکریہ ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اخلاق صاحب کا۔ اب انہوں نے تارڑ صاحب کا تذکرہ ان کے ایک اسٹیٹمنٹ کا کیا جو کہ اس کتاب کا حصہ ہے، تو یہ تارڑ صاحب کا بڑا پن ہے، ورنہ میں آج بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ خاکے، یہ کل 6 خاکے ہیں، جن میں سے پہلا خاکہ ایک معروف شخصیت جو کہ آصف فرخی کا ہے، اس کے علاوہ کم معروف اور غیر معروف لوگ، باقی 5 لوگ وہ ہیں جو میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی شرائط اور اپنی مرضی کے مطابق گزاری۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع رہے۔ اب مثال کے طور پہ اس میں اسحاق نور کا خاکہ ہے۔ اسحاق نور سے میری بہت ملاقاتیں رہیں، میں مختلف شہروں میں رہا، وہ میرے پاس آتے رہے، میرے پاس قیام پذیر ہوتے تھے، تو اپنی زندگی کی بہت سی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ وہ ذائچہ نویس تھے، لیکن ذائچہ نویسی پہ میرا فوکس نہیں تھا، ان کی شخصیت میرا فوکس تھا۔ اسی طرح اس میں ایک مطیع الرحمان، ایک پامسٹ ہوا کرتے تھے، جیو پہ بھی پروگرام کرتے تھے، ان سے میری بہت پرانی دوستی
قائم ہوئی جب میں طالب علم تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو مجھے انوکھے اور مختلف لگے اور اپنی طرز کے منفرد لوگ تھے, اس وجہ سے میں نے ان کو منتخب کیا. اب جس طرح انہوں نے ابھی گیبریل کا ذکر کیا, میں اپنے دورے طالب علمی میں استنبول گیا, وہاں پہ یہ مجھے ویگا بانڈ ایک آوارہ گرد ملے, اور جس ہوٹل میں قیام پذیر تھا, بلکہ ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل ٹائپ تھا, وہاں پہ یہ صاحب ہوتے تھے. تو ان کی شخصیت, کیونکہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک جو ویگا بانڈ یا جس طرح آپ کو بہت سے ہپیز نظر آتے تھے, ان کے اندر کیا چیز تھی جو ان کو ہپی بننے پہ مجبور کرتی تھی, جبکہ وہ ایک باقاعدہ متوازن محفوظ زندگی گزارتے تھے. اس سے باہر کیوں نکل آتے تھے, اور وہ کیا عوامل تھے, اور وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا. تو وہ اس کی شخصیت میں آپ جب پڑھیں گے, کیونکہ اگر میں سب کچھ بیان کر دوں گا تو اس میں دلچسپی کا عنصر ختم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک محنت کش آدمی تھا, وہاں پہ سوئٹزرلینڈ سے اس کا تعلق تھا. اس میں نے اس کا نام کچھ تبدیل کیا, اس کا گیبریل کر دیا اصل نام اس کا, کیونکہ اس کی ذاتی زندگی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کچھ چیزیں اس نے مجھے اس میں کانفیڈینشیلٹی میں بتائی تھی کہ اس میں وہ دخل انداز ہوتا اس حوالے سے کہ اس کی پرائیویسی مجروح ہوتی. تو وہ جب آخری ملاقات تھی اور ایک دم میرا پاکستان واپس آنے کا پروگرام بنا, اور کئی ہفتوں پہ محیط میرا وہاں پہ قیام تھا, اور اس کے بعد میں بے شمار مرتبہ دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا, امریکہ میں گیا, یورپ میں پھرتا رہا, لیکن ایسا شخص دوبارہ مجھے نہیں ملا. میں نے استنبول 2 مرتبہ گیا اور وہاں پہ اسے تلاش کیا, لیکن وہ نہ سوشل میڈیا پہ نہ کہیں اور ہے. جب میں آنے لگا تو اس کی واحد اس کی متاع جو تھی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا, وہ اس کی ایک گولڈ چین تھی. ایک غریب آدمی, مجھے نہیں معلوم تھا, اس نے مجھے ایک تحفہ دیا, اس نے کہا جب جہاز میں جاؤ تو وہاں جا کے کھولنا. یہاں اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ یہ نہیں تحفہ کھولنا. جب میں نے جہاز میں جا کے کھولا تو وہ اس کی واحد گولڈ چین تھی جو اس کی متاع تھی, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نوعیت کے لوگ جو بے لوث, جن کے لیے جہاں پہ دل آیا جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزارنا چاہیے اس کے مطابق گزاری. اسی طرح اس میں ایک یہ مطیع الرحمان ہے, بہت ہی ایک دلچسپ آدمی, بہت رنگا رنگ شخصیت, بہت سے اچھا ان لوگوں میں کیا مطیع الرحمان اور اسحاق نور میں کہ ان کے سامنے لوگ کھل جاتے تھے. یعنی کہ جب کوئی دس شناس کے پاس جاتا یا ذائچہ نویس کے پاس جاتا تو اپنی ذاتی زندگی کے بہت سے مسائل بیان کرتا تھا. اس سے آپ کو معاشرے کا بھی پتہ لگتا تھا. ان کی نظر سے بھی میں نے معاشرے کو دیکھا کہ لوگ جب آتے تھے ان کے پاس تو کیا ان کے مسائل ہوتے تھے, یا ان کے کیا وہ سوالات ہوتے تھے, یا ان کی کیا دلچسپی, یا ان کے کیا مرکز ہوتا تھا ان کی توجہ کا. تو یہ ساری چیزیں اگر یہیں بیان کر دیں تو کتاب میں یقیناً دلچسپی بہت کم ہو جائے گی, گھٹ جائے گی. تو یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی اس طرح کی چیزیں اور معلوم ہوں گی. تو میں بہت شکر گزار ہوں اخلاق صاحب کا اور اپنے دوستوں کا جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ. اور آپ ہمارے پاس اگلی جو کتاب ہے وہ ہمارے بہت بڑے نقاد, بہت بڑے آدمی فتح محمد ملک صاحب, پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی سوانح عمری ہے, اور اس پر ایک اتنے ہی بڑے آدمی, ہمارے بہت کمال درجے کے شاعر جناب افتخار عارف صاحب گفتگو کریں گے. میں دونوں سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. اور یہ سیشن اس حوالے سے بھی بہت خوبصورت ہے کہ اس میں غازی صلاح الدین صاحب, ڈاکٹر جعفر احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور کشور ناہید صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور اقصی مفتی تشریف فرما ہیں. بڑے لوگ ہیں جو ہمارے زمانے کے بڑے لوگ ہیں, وہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو. تو چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے, ہر سیشن میں یہ مسئلہ رہتا ہے, تو میں افتخار عارف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اس سوانح عمری پہ ایک تعارفی گفتگو فرمائیں.
ابھی ضیاء جو ہیں وہ اردو کے استاد ہیں اور اردو کے اساتذہ میں مبالغہ ناجائز نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بلا شبہ فتح محمد ملک صاحب ہمارے زمانے کے بہت اہم اور بہت ہی مختلف نقاد ہیں. میرا ان سے تعارف بہت پرانا ہے اور پہلا تعارف میں ان سے خفگی کا ہے. جب ان کی پہلی کتاب تعصبات شائع ہوئی تھی تو انہوں نے دو ایک باتیں اس میں ایسی کہہ دی تھی میرے ممدوحین کے بارے میں جو مجھے اچھی نہیں لگیں، تو میں فوراً ان کے خلاف ہو گیا. اور بہت مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے ممدوحین کے بارے میں کوئی ناسزا ناروا کلمہ کہے. انہوں نے راجہ محمود آباد کے بارے میں کوئی دو ایک باتیں ایسی کہہ دی تھیں جو ایسی بات بھی نہیں تھی، مگر مجھے ایسا لگا. نوجوانی میں ذرا سی دیر میں آپ مختلف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سے ان کے تعصبات کے بعد ان کو پڑھتا رہتا تھا. ظاہر ہے ہم سب فنون میں چھپتے تھے اور اس سے تعلق تھا، اور ان کا شمار فنون کے جو مسلمہ لکھنے والے تھے اور جو مستقل لکھنے والے تھے اس میں فتح محمد ملک صاحب بھی. پھر میں نے دیکھا کہ ان کا رجحان ظاہر ہے. اب آپ نے اگر سوانح ابھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس میں کوئی آپ کو بہت چونکا دینے والی بات، کوئی سنسنی خیز انکشاف، کوئی سنسنی خیز اعتراف آپ کو اس کتاب میں نہیں ملے گا. اتفاق سے میرے ایک رفیق کار ہیں اور اس کے بعد ہماری ملک صاحب سے دوستی اور تعلق اور محبت میں اضافہ ہوتا رہا. بعض اوقات میں نے ملک صاحب سے جھگڑا بھی کیا اور اس کا اظہار بھی برملا کیا، مگر ایک ایسا تعلق تھا جو پورے کم سے کم 40 برسوں کو محیط ہے. جب یہ ہائیڈلبرگ میں تھے اس وقت ہماری دوستی، تعلق، میری نیازمندی ان سے بڑھ گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ان کے تعصبات ہیں اور ان تعصبات کے بارے میں میرا بھی تعصب اسی طرح کا ہے، اور یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی مدافعت بھی کرتے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، مگر میں کیونکہ ان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوں اس لیے میں صرف اپنے تعصب کو پالتا رہتا ہوں. پاکستان کے بارے میں ہماری جو تنقید ہے اس کے بڑے آدمی ہیں. اس کتاب سے آپ کو ایک تہذیبی منظرنامہ بھی ملے گا، ایک سیاسی منظرنامہ بھی ملے گا، ایک نظریاتی نشیب و فراز بھی ملیں گے، اور ایک ایسی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو یہاں سے پیچھے دیکھیں، اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا منصب ہو سکتا تھا اس پر یہ فائز رہے. اسلامک یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا سربراہ کے طور پر. آج کل اقبال چیئر جو ہماری ایکسیلنس یونیورسٹی کا ہے اس پہ فائز ہیں. مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین رہے. شعبہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انہوں نے شعبہ قائم کیا، اور پاکستانی میرے خیال میں پاکستانیات کے بارے میں یہ پہلا شعبہ تھا جو قائم کیا گیا تھا، اور وہ ملک صاحب کی سربراہی میں ہوا اور اس پہ کام کر. یہ تو ان کا یہ سارا سفر انہوں نے اپنا بہت دیر یہ ان کا ایک تعلق پیپلز پارٹی سے رہا. اچھا، پیپلز پارٹی کے بارے میں غازی ثراء الدین صاحب بیٹھے ہیں، ان سب کا یہ خیال تھا اور شاید ابھی تک ہے کہ یہ ایک بائیں بازو کی نظریاتی پارٹی ہے، اور ہمیں بھی اس غیر فہمی میں بہت دیر انہوں نے ڈالے رکھا. حالانکہ
جتنے جاگیردار اس پارٹی میں ہیں اتنے شاید کسی اور پارٹی میں نہیں ہیں۔ میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور ہم دونوں، یہ کم میں زیادہ، ان سے مخلصانہ تعلق میرا ہے اور میں ان کو شوق سے پڑھتا ہوں۔ جہاں یہ بول رہے ہوتے ہیں میں ان کو سننے جاتا ہوں۔ ان پر ایک الزام لگتا ہے کہ یہ، یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں، وہ لفظ میں استعمال کرتے ہوئے رک گیا بہت، انہوں نے یہ بعض اوقات بعض لوگوں کے نزدیک یہ تجاوز کرتے ہیں اپنے نظریاتی تعصبات کے حوالے سے۔ اچھا، مجھے یہ اسی وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ یہ شدت سے، اگر آدمی محبت کرے اور اس میں شدید بھی نہ ہو تو اس پہ خدا کی لعنت۔ تو ان کی جو محبت ہے پاکستان سے اور دین سے، اور اس کتاب میں یہ سب چیزیں کبھی کھلے لفظوں میں بیان ہوئی ہیں، کبھی ذرا دبا کے بات کہی ہے، مگر ان کی تربیت میں بہت سے عناصر شامل ہیں جس کا ذکر آپ کو اس میں ملے گا۔ ان کے والد ماجد جو تھے وہ ایک عالم دین تھے، اور ایک عالم دین نے ان کو پڑھنے کے لیے ایک ایسی جگہ بھیجا جہاں بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو فساد پھیلانے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ان کا نام تھا غلام جیلانی برق۔ 2 قرآن اور 2 اسلام اور 2، چنانچہ وہ تربیت جو ہے وہ آج تک ملک صاحب کے اندر ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، بعض اوقات یہ اس کو چھپا جاتے ہیں، مگر مجھے اسی لیے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے یعنی میری بھی عمر بڑھتی جاتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی عمریں بتا کر خوش ہو لیتے ہیں۔ اور میں نے تو ایک فہرست بنائی ہوئی ہے کہ کون سا شاعر کتنے برس جیا، اور اس میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ملک صاحب ابھی بھی تمام تقریبات میں جب بھی تشریف لاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے بہت سیکھتا ہوں۔ ہائیڈلبرگ کے بہت سی باتیں انہوں نے نہیں لکھی، ایسی باتیں جو ان کو لکھنا چاہیے تھی، جو انہوں نے دیکھی تھی بعض ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اچھا، کسی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اچھا، وہ بھی کوئی آدمی ہوا جس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ یعنی اگر جھگڑا بھی نہ ہو، حج یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف بھی کوئی بات نہیں لکھی۔ نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی۔ اچھا، مساوات میں بہت دیر رہے حنیف رامے صاحب کے ساتھ۔ ان کی زندگی میں حنیف رامے صاحب کا بہت رول ہے، اور یعنی میں بھی ان کا بہت نیازمند ہوں۔ اور زندگی ظاہر ہے کہ جو آدمی نشیب و فراز سے گزرتا رہتا ہے، ایک آدمی کلی طور پر ایک سیدھا سادہ سا، یہ بھی عرفان کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ بھی کوئی آدمی، چنانچہ انہوں نے اپنی شخصیت کے بہت سے رخ ایسے ہیں جو چھپائے ہوئے ہیں، جو میرے علم میں ہیں، اور وہ بھی انہی کی وجہ سے انہوں نے بتایا ہے تو میرے علم میں آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے چیزوں کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو، اقبال کو، پاکستانیات کو، یہ اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، مگر ایک کنسسٹنسی جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہے تسلسل کے ساتھ اس پر یہ قائم ہے۔ اور یہ جو آپ ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اسلامی مساوات وغیرہ کا قصہ ہے، یہ حنیف رامے صاحب نے اس کو فروغ دیا تھا، اور وہ انہوں نے سوشلزم کو مسلمان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، جب بھی 2 نظریے جو متضاد اور متخالف ہیں ان کا کوئی سنتھیسس پیش کیا جائے تو اس میں بہت سی ایسی منزلیں بھی آتی ہیں جس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر ملک صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کی
باتیں بھی اس میں ریکارڈ کی ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو ان کے علم میں تھیں جو انہوں نے ریکارڈ نہیں کی ہیں. اور یہ جو مثلاً قاسمی صاحب ان کی زندگی کے ایک بہت اہم آدمی ہیں، غلام جیلانی برق ان کی زندگی کے بہت اہم آدمی ہیں. انہوں نے احمد فراز کے بارے میں بھی بہت سی گفتگو کی ہے. اسلام آباد کی اور پاکستان کی جو سیاست ہے، ادبی سیاست بھی اور جو ملکی قومی مسائل ہیں ان پر بھی ان کی گفتگو بہت واضح ہے. اور ہمارے کچھ دوست جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کو مسلمان ہونے کا طعنہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب جو ہیں ابھی. اچھا، یہ کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کو مسلمان کرنے پر بضد ہوتے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے گریز کیا. اور یہ میرا ان سے ایک رشتہ بھی ہے. ان کی جو ہماری جو بھابھی تھیں انہوں نے مجھے بھائی بنایا ہوا تھا اور میں ان کے گھر میں میرا بہت عمل دخل ہے، بچوں سے، بیٹی سے، بھابھی سے، ان کے بھائیوں سے، اور اچھے لگتے ہیں مجھے اور اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ غالباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور برا نہ مان جائے کہ اب یہ 87 برس کے ہو گئے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت، ان کا دل جو ہے وہ پہلے ساتھ نہیں دیتا تھا، اب اس میں پیس میکر لگا ہوا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جن کے دلوں میں پیس میکر لگا ہوا ہوتا ہے وہ اصلی دل سے کس قدر مختلف ہوتا ہے. یہ مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا معلوم اس دل میں جو اصل والا دل ہے اس میں کیا کیا تھا. اس کا انکشاف انہوں نے اس میں نہیں کیا. اور مگر ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض باتیں کہی جاتی ہیں کہ اعتراف کیا جانا چاہیے، تو ہمارے ہاں اکثر اعتراف جو ہیں آپ بیتی میں وہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ابھی المیہ مشرقی پاکستان مثلاً ہے تو اس پہ تمام جنرلوں نے اپنی اپنی روداد لکھی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ ہر آدمی پاکستان توڑنے کا ذمہ دار تھا، فوج ذمہ دار نہیں تھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی، اور جتنے اس ملک کی تباہی میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان سب نے سرگزشتیں لکھی ہیں اور ان سب نے اپنی اپنی سرگزشتوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں تھے. تو ایگزونریٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور یہ اس لیے بھی کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں کا ذکر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کی تقویت کے لیے اور طمانینت کے لیے کیا جاتا ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات اپنی کتاب میں نہیں لکھی. اس کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو پاکستان کی تاریخ کے نشیب و فراز، سیاست کے نشیب و فراز، خاص طور پر نظریاتی لوگوں کی ناکامی کے نشیب و فراز، یہ سب آپ کو، اور جو ادبی سیاست ہے وہ تو ایک ہمارے ہاں ہے ہی کسی اور طرح کی، مگر انہوں نے اس کو بہت سنبھال کر لکھا ہے. بہت سی باتیں مجھے، یعنی میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جنہیں کتاب پہلے دن مل گئی تھی اور میں نے ان پر گرفت کرنے کے چکر میں پوری کتاب پڑھی اور میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی تقریب کے سلسلے میں ظاہر میں جاؤں گا اس میں اور اس پہ گفتگو بھی کروں گا. ملک صاحب سے آپ سوالات کروا دیجیے، کچھ پوچھ گئے. جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج، اس قدر ہم لوگ آج کی تقریب میں آپ کی محبت میں آئے ہیں اور ہم سب کے شکر گزار ہیں. یعنی اتوار کے روز آپ اس قدر سویرے آ گئے، بہت آپ کا شکریہ. بہت دیکھیے، خود افتخار بھائی نے یہ کہہ دیا کہ اتنے اہم لوگ بیٹھے ہیں. ظاہر ہے اتنے بڑے لوگوں کو سننے کے لیے اتنے اہم لوگوں کا آنا ہی بنتا تھا. تو
بہت ہے تو بے ادبی کی بات، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اختصار سے آپ کچھ اس آٹو بایوگرافی کے حوالے سے فرمائیں۔ مجھے جب یہ کتاب چھپ کے آئی ہمارے گھر میں تو سب سے پہلے ناپسندیدگی کا تانا ملا۔ وجہ اس کی یہ کہ بھئی نہ میرے بچوں کا اس میں ذکر ہے، نہ میرے خاندان کا بچپن اور لڑکپن کا ہے قصہ کہ کہاں سے کیا کیا سیکھا، لیکن آگے نہ طاہر ملک ہے، نہ طارق ملک ہے، نہ سعدیہ ہے، نہ کوئی کسی کا ذکر ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ہی طویل عرصے سے میں پاکستانیت کو اپنا ایک خاص موضوع بنائے ہوا ہوں، تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ قارئین کو ذاتی معاملات بتا کے ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے، اور وہ جو قومی مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ میں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یورپ، امریکہ، روس ان تمام یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، تو پڑھانا جانتے ہیں وہ لوگ جو پڑھاتے رہے ہیں کہ پڑھانا سیکھنے ہی کا ایک عمل ہے، تو میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مغربی دنیا کی جس یونیورسٹی میں میں گیا تو پاکستان کا قیام ان کے لیے سب سے بڑا انسانیت کے لیے نقصان دہ تصور ہے۔ ہر کوئی پاکستان بن گیا، پاکستان کسی نے ٹینکوں کے بنا کے فوجی کارروائی کے ذریعے نہیں حاصل کیا، ایک عوامی جمہوری تحریک کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا، لیکن اب تک یہی ہے کہ پاکستان غلط بنا۔ ہمارے لیے تو ٹھیک بنا، جو کہتے ہیں غلط بنا ان کے مفادات کے لیے پاکستان کا قیام غلط ہے۔ اس کے لیے میں فقط ایک واقعہ جو اس کتاب میں لکھا ہے اسے دوہرا دیتا ہوں۔ جب میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ نے ایک تقریب میرے ودن کاماز آزاز میں رکھی جس میں صرف پی ایچ ڈی کے 15-20 اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، میں نے وقت دے دیا، وہاں گیا۔ پہلا سوال ہی یہ تھا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کا، کیا پاکستان ٹھیک بنا؟ تو میں نے اس کا جواب لکھا بھی ہے اس میں کتاب میں، اس کا جواب یہ دیا کہ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا جرمنی ٹھیک بنا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، ہم آج تک ہم سے تو کسی نے یہ سوال پوچھا نہیں۔ میں نے کہا آج میں پوچھ رہا ہوں، آج اس کا جواب دے۔ چپ۔ تو پھر میں نے کہا جرمنی غلط بنا۔ جرمنی کا ایک جو صوبہ ہے وہ ایک الگ ریاست تھی، انڈیپینڈنٹ ساورن ریاست، آپ سے قرضہ لیتی رہی، قرضہ واپس نہیں کر سکی، آپ نے وہ خرید لی۔ اچھا، جرمنی ہی کا جو فرانس کی سرحد پہ علاقہ ہے وہ لڑائی سے آپ نے واپس لیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ رائے عامہ سے بنا ہے اور دنیا کی وہ ریاست ہے جو سب سے درست بنی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پہ میری توجہ رہی ہے، تو بہت سی ایسی باتیں، مثلا میرے عزیز ترین دوست ہے عارف صاحب، اب وہ بھی میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے کہ الگ لکھوں گا کہ انہوں نے جو اردو مرکز ہے اس کے ذریعے مغربی دنیا میں
ہماری قومی زبان کو کس طرح سے پھیلایا ہے، اسے وقار دیا ہے، اور ایسے بہت سے مشاہدات اور تجربات ہیں، اور ہمارے وہاں گزارے ہوئے اکٹھے جو دن ہیں وہ بھی جس طرح میرا خاندان غائب ہے اس طرح سے اس طرح کے واقعات بھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بے شک اگلا ایڈیشن جو ہے یا الگ کتاب ان معاملات پہ لکھنی چاہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ مختصر ہونی چاہیے، اور پاکستان کے قیام، پاکستان کے وجود، ہمارے قومی مستقبل کے سلسلے میں میرے جو تجربات اور مشاہدات ہیں وہ میں آپ قارئین کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہت اب شکریہ۔ زیادہ نہیں بولوں گا، صرف روس کی بات کروں گا۔ اب روس میں جب میں لینن گراڈ سینٹ پیٹرز برگ بن گیا دوبارہ، تو وہاں کی یونیورسٹی میں انہوں نے پاکستان اسٹڈیز کا شعبہ قائم کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں آؤں اور ایک سیمیسٹر میں وہاں کچھ لیکچرز دوں اور کچھ باتیں اور سوالات جو لوگوں کے ذہن میں ہیں ان پہ گفتگو کروں۔ تو میں نے جتنا بنایا تھا وہ 7 لیکچرز تھے، باقی گفتگو ہے۔ تو 8واں لیکچر پھر وہاں لوگوں سے مل جلنے کے بعد وہ میں نے کہا میں 7 کی بجائے 8 لیکچر دوں گا۔ 8واں لیکچر تھا وائی پاکستان، کہ پاکستان قائم کیوں ہوا۔ اب وہ اسٹاف کے لوگ زیادہ ہوتے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ، تو جو ہی سوالات کا وقفہ شروع ہوا تو ڈین کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کیسے بنا، کیوں بنا، یہ زائد ہے بات۔ اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ملک پاکستان ہے، وجود ہے قائم اس کا، ہم نے اسے نہیں سمجھا۔ ہم سمجھتے رہے انڈس ویلی کی ہسٹری ہی کی حد تک سمجھتے رہے سب کانٹیننٹ کو۔ افغانستان میں جب ہمیں شکست ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم نے اپنے ہمسائے کے اس ملک کو نہیں سمجھا۔ تو اسے سمجھنے کے لیے اب ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی فیکلٹی میں نہیں ہے، وہ ڈپارٹمنٹ اب ہے ویسٹ، یہ مشرق وسطیٰ کی جو مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا وہ حصہ ہے، اور اب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے۔ اچھا، وہاں ایک بات اور مجھے بہت ایسی لگی، لکھی بھی ہے میں نے، اپنا ملک یاد آتا تھا کہ یہاں اگر مجھے درزی یہ کوٹ بھی ٹھیک سی کے نہیں دیتا تو میں درزی کا گلہ نہیں کہتا، قائد اعظم کا پاکستان دے، اس میں شرٹ اور بوشٹی بھی نہیں بنائی جاتی، یعنی ہم اپنی غلطیوں کو قائد اعظم پہ پھینکتے۔ تو جس روز میں وہاں پہنچا، صبح گیسٹ ہاؤس سے اٹھ کے جب یونیورسٹی کی طرف چلا تو جو ڈرائیور تھا اس سے میں نے پوچھا کہ کمیونزم فیل ہو گیا ہے تو آپ کیا مستقبل آگے دیکھتے ہیں؟ تو اس نے ٹیکسی روک لی، ایک طرف کھڑے کر کے میری طرف غور سے دیکھا، کہنے لگا کمیونزم تو نہیں فیل ہوا، ہم فیل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہی، وہ مسلمان ہی تھا، کہ جلدی ہی ہم دوبارہ اسٹالنزم سے بچ کے اصل جو روح ہے کمیونزم کی اسے نافذ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ ہماری ناکامی ہے، ہمارے نظریے کے ناکام ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ اب میں نے سوچا کہ ہر طبقے کے، یہ تو ٹیکسی ڈرائیور ہے، متعدد لوگوں سے میں نے پوچھا، یہی جواب تھا۔ آخر میں نے پروفیسر رشیدوف، وہاں مسلمان پروفیسر تھے لیکن اسلام کو ذرا پسند نہیں کرتے تھے، ڈین تھے، تو ان سے یہی سوال کیا کہ کیوں فیل ہوا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، بالکل فیل نہیں ہوا، ہم فیل ہوئے ہیں۔ اور اسٹالنزم تو کمیونزم کا حصہ نہیں تھا، وہ ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ کمیونزم نہیں ناکام ہوا، ہم ناکام ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ میں زائد کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت جلد دوبارہ اصل کمیونزم کو اس کی بازیافت کر کے اپنی اسٹیٹ کو کمیونسٹ اسٹیٹ بنائیں گے. تو اس طرح کے واقعات اتنے چھائے ہوئے تھے میرے ذہن پہ اور دل میں اس طرح سے جذب تھے کہ میں نے بہت سے ذاتی باتیں اور تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ ایک طرف رکھ کے سوچا کہ کتاب کا حجم زیادہ نہ ہو اور وہ جو قوم کو پیش کرنا ہے اپنا ایک طرح سے تجربات اور مشاہدات کا ذخیرہ وہ انتہائی کم اوراق میں پیش کر دیا جائے. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت بہت وقت لے لیا اس کے لیے میں نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی باتیں سنتے رہیں، لیکن وہ کانفرنسز میں یا فیسٹیولز میں وقت محدود ہوتا ہے تو اسی میں ہم یہ سارا کرنا ہوتا ہے. تو لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے، اور جناب افتخار عارف صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ہماری اگلی کتاب ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی کتاب پوٹوہار خطۂ دلربا، اور اس پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حارث خلیق صاحب. تو دونوں سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں. تو حارث خلیق صاحب بہت عالم آدمی ہیں اور بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں. یقیناً اس کتاب پر وہ بہت خوبصورت گفتگو کریں گے. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ تعارف کروائیں اس کتاب کا. جی، یہ کتاب ہے تعارف. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الحسن. آپ نے مجھے عالم کہا، میں سمجھتا ہوں اس سے آپ پاکستان میں قحط الرجال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں دو علماء کے درمیان پھنسا ہوا ہوں اس وقت، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ بہت ہی خوشگوار فریضہ ہے اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنا. پوٹوہار خطۂ دلربا، شاہد صدیقی صاحب، اور خواب ہوتے گلی کوچوں اور دلبروں کی کہانیاں. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ شاہد صاحب ایک بہت ہی اہم ہمارے اسکالر ہیں، ماہر تعلیم ہیں. ان کا کام ہے زبان پر، لسان پر، تعلیم کے شعبوں پر، اعلیٰ تعلیم پر، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ پاکستان کے تعلیمی نظام پر بھی، چونکہ یہ وائس چانسلر بھی رہے ہیں، ریکٹر بھی رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے. لیکن اور ان کا بہت سے ایکیڈیمک کام پہلے منظر عام پر آ چکے ہیں. لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جب اسلام آباد میں ایک نشست تھی اس کتاب سے متعلق، اور وہ میں یہاں بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ شاہد صدیقی صاحب جتنے خوش اس کتاب کے آنے پر ہیں، جو ان کے بہت سارے وقی علمی کام ہیں، مقالے ہیں، کتب ہیں، اتنی خوشی میں نے نہیں دیکھی، چونکہ میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں. اور شاید وہ اس میں شاید ایک سبب، شاید کیا یقیناً ایک سبب جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو اس کا کتاب کا پیش لفظ ہے یا دیباچہ ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ جو ان کی مٹی سے محبت ہے اور دھرتی سے محبت، وہ انگریزی میں کہیں گے اسے کہ وین یو گرو اولڈر یو گرو نیئرر دا روٹس. تو یہ ساری دنیا کی سیر اور ساری دنیا میں مختلف جگہ رہے، پڑھا پڑھایا، لیکن جو پوٹوہار کا اپنے گاؤں کا اور پھر گاؤں سے لے کے شہر تک، پنڈی شہر کا جس محبت سے انہوں نے احاطہ کیا ہے. اور ایک بات ہم ابھی پہلے کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے، غازی صلاح الدین صاحب نے یاد کرایا، ملان کنڈیرا کا ایک قول ہے کہ دا اسٹرگل اگینسٹ پاور، اینڈ آئی ایم پیرافریزنگ، دا اسٹرگل اگینسٹ پاور از دا اسٹرگل آف میموری اگینسٹ فورگیٹنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک سٹل انداز میں انہوں نے جہاں مشاہیر اور معروف لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں انہوں نے بالکل عام لوگوں کا، جیسے مائی سکینہ ہے، جب مجھے وہ بہت پسند ہے، ان کا ایک جو خاکہ ہے اس کتاب میں، کالم کی صورت میں، کالمز کی صورت میں یہ مضامین اخبارات میں چھپتے رہے ہیں. تو وہ ایک کیسے ایک گاؤں کی ایک عورت، وہ کتنی ایمانسپیٹڈ ہے، جیسے پہلے عرفان کے خاکوں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے ٹرمز پہ زندگی گزارتی ہے،
اور اس کو کس سلیقے سے شاہد صاحب نے لکھا ہے وہ اس کی. اور اس کے علاوہ جو ایک میں سمجھتا ہوں اہم بات اس میں ہے وہ یہ کہ جو ایک پنڈی شہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ پوٹھوہار, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں لاہور, ورنہ دلی, لکھنؤ, کلکتہ, بمبئی, یہ کچھ 4-5 شہر ایسے ہیں ہمارے جنوبی ایشیا کے جن کا تذکرہ بھی ہمیں بہت ملتا ہے, جن کے بارے میں گفتگو بھی بہت ہے, جن کا تہذیبی اور تاریخی منظرنامہ, ان کے مقامات, مشاہیر, ایک ایک عمارت, گلیاں, وہ سب فکشن میں بھی اور نان فکشن میں بھی رقم کیا گیا ہے. اب اگر ہمارے جو دیگر شہر ہیں, اگر میں صرف پاکستان تک کی بات کروں یا پنجاب کے شہروں کی بھی اگر آپ بات کریں, تو سرگودھا کا کیا ایک پورا علمی کنٹریبیوشن, ادبی کنٹریبیوشن رہا ہے, جھنگ میں کیا ہوتا رہا ہے. ملتان کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو ملتی ہے مگر وہ بھی اتنی نہیں ہے جتنی لاہور کا سیلیبریشن ہے. تو اس طرح راولپنڈی ہے. اب راولپنڈی کو صرف ایک حوالے سے برا بھلا ہی کہا جاتا ہے پاکستان کے اخبارات میں بھی اور پاکستان کے کی جو یعنی سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں ان میں بھی, لیکن راولپنڈی کی اپنی بود و باش, راولپنڈی کی اپنے مساجد سے لے کے بیکریوں تک, بیکریوں سے لے کے مزاروں تک, مزاروں سے لے کے کالجز تک, کالجز سے لے کے اساتذہ تک, یعنی ان سب کو قلم بند کر دینا اور اس خوبصورتی سے قلم بند کرنا, اتنی رومانی فضا ہے اور اتنی خوابناک ہے کہیں کہیں یہ تحریر, ایک پورا ایک منظر کشی ہے جس سے انہوں نے کام لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے علاوہ یا کسی حد تک کراچی کے بارے میں بھی گفتگو شروع ہوئی ہے, لیکن جو ہمارے دیگر شہر ہیں یہ قرض ہے ان تمام لکھنے والوں پر جو ان کی جنم بھومی ہے یا جہاں سے انہوں نے, جہاں ان کی نشو و نما ہوئی ہے, کہ وہ ان شہروں کے بارے میں, ان خطوں کے بارے میں لکھیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ حق ادا کیا ہے. ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے اس کتاب میں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تو بہرحال ایک حقیقت ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, پاکستان بن گیا ہے, لیکن ملک ایک علیحدہ چیز ہے اور تہذیب اور کلچر اس سے ذرا مختلف ہے. ایک برصغیر کی ایک بہرحال ایک کمپوزٹ کلچر ہے, ایک تہذیب ہے برصغیر کی, اس میں راولپنڈی کا بہت کنٹریبیوشن ہے. راولپنڈی نے بڑے بڑے لکھنے والے اور بڑے بڑے فنکار, فلمی اداکار اور دیگر لوگ پیدا کیے ہیں جو پورے بر صغیر میں جانے جاتے ہیں. اور تقسیم ہند کے بعد یا تقسیم پنجاب کے بعد بھی ان میں سے بہت سے دلی میں اور بمبئی میں اور دیگر شہروں میں ہندوستان کے جا آباد ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے ان پر بھی اتنی ہی توجہ رکھی ہے. بھیشم سہنی سے لے کے بلراج سہنی اور بھیشم سہنی سے لے کے سنیل دت اور دیگر جو بڑے لکھنے والے ہیں اردو کے علاوہ, یعنی وہ ہندی کے لکھنے والے ہیں یا کوئی فلم ساز ہیں, ان سب کو بھی انہوں نے بڑی بہت ہی محبت سے پنڈی کا جو ان کا حوالہ ہے یا جو پنڈی کی ان کی شناخت ہے اسے اجاگر کرتے ہوئے انہیں لکھا ہے. تو ایک لحاظ سے جو یہ کمپوزٹ کلچر ساؤتھ ایشیا کا ہے, ایک ہمارا اپنا کلچر ہے, لیکن ہم ایک لارجر ایک سویلائزیشن کا بھی حصہ ہیں جو کہ ایک ویدک سویلائزیشن اور ایک انڈو پرشین اور ایک عربو پرشین سویلائزیشن کا ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک امیلگم ہے. اس میں سب وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ اس کتاب میں بھی اسی طرح بلا کسی تعصب کے اور بلا کسی معذرت کے جو ان کی اپنی شناخت پر ہے, اپنی مسلم پٹھواری شناخت پر اور یا پنجابی شناخت پر جو ان کا جو اصرار ہے یا اس کی جو خوبصورتی کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح انہوں نے اس پورے کمپوزٹ کلچر کو بھی سیلیبریٹ کیا ہے. پنڈی کے بارے میں مجھے اب ایک لمبی ہو گئی بات. اچھا, پنڈی کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں ان کے کچھ دوست شاید موجود ہوں. مشیر انور صاحب مرحوم ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ پنڈی شہر بڑا گلدستہ تلے لئی, وہ ویسے تلے لئی پڑھتے تھے اپنے اس میں, تلے لئی تے اتے رستہ. تو انہوں نے جو پنڈی شہر کا جو گلدستہ ہے وہ اس میں نان بائی کی دکان کی میں پکتی ہوئی خمیری روٹی اور نان خطائی کی خوشبو سے لے کے پنڈی شہر کے سنیما ہال, پنڈی شہر کی گلیاں, چوبارے, مساجد, مندر, گردوارے سب قلم بند کر دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر اس میں سے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش یہ ہوگی کہ یا آپ کو ویسے آپ کا یہ ثوابدید آپ کی ہے, لیکن اگر کوئی ٹکڑا اس میں سے پڑھ کے سنا دیں اس کتاب میں سے تو ہماری بڑی عزت افزائی ہوگی. بہت بہت شکریہ. گفتگو تو ظاہر ہے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں, بڑے کمپوزڈ اور کمپیکٹ انداز میں تعارفی کروا دی ہے.
تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کتاب کا ایک پیراگراف ہم سن لیں شاہد صدیقی صاحب سے. ڈاکٹر شاہد صدیقی. بہت شکریہ. جب میں یہ لکھ رہا تھا پوٹھوار کے حوالے سے اور اپنے راولپنڈی اور شہروں کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک شعوری کوشش تھی کہ ایک جو ڈی کالونائزیشن ہے، کہ کیسے ایک کالونائزیشن جو ہے آپ کی آئیڈینٹی کو فوکس کرتی ہے اور ٹارگٹ کرتی ہے، اور ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ ہماری زبان، ہمارے اقدار، ہمارے روٹس جو ہیں وہ ساری انفیریئر ہیں. اور لیکن شعوری طور پہ میں نے بجائے اس کے کہ میں پیرس پہ یا فرینکفرٹ پہ یا لنڈن پہ لکھوں، میں نے پنڈی کے گلی کوچوں پہ، جہلم کے گلی کوچوں پہ لکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ایک ایمنیزیا ہوتا ہے ہسٹری کا، جو جان بوجھ کے ایک سلیکٹو میموری ہوتی ہے، اور وہ کردار جو نان مسلمس تھے ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا. میرے گورڈن کالج سے میں پڑھا ہوں، ہمارے گھر کے قریب، ہمارے گورڈن کالج کے قریب آنند بخشی کا گھر تھا، برراج ساہنی کا گھر تھا، شیلیندر راولپنڈی میں پیدا ہوا، سنیل دت جہلم میں پیدا ہوا، مدن موہن چکوال میں. تو ان سب کے بارے میں نے لکھا. اور اس میں بس یہ ہے کہ چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک پورا کالم پڑھوں، تو آنند بخشی جو تھے گورڈن کالج کے قریب ایک جگہ ہے کیلیاں، مسجد کیلیاں والی، اس میں ان کا گھر ہے اور اب بھی ہے وہ. تو وہاں میں گیا اور وہ سارا دیکھا. اور آنند بخشی وہ لیریسسٹ ہیں جنہوں نے بالی ووڈ میں 3,500 گانے لکھے، اور 17 سال کے تھے جب وہ راولپنڈی سے وہ پاکستان سے جانا پڑا انہیں. تو ان کی وہ آخر دم تک وہ یاد کرتے رہے راولپنڈی کو اور ان گلی کوچوں کو اور اس گھر کو. اور ایک نظم انہوں نے راولپنڈی کے لیے لکھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سانحہ یہ میری زندگی سہ گئی، میں یہاں آ گیا وہ وہاں رہ گئی. کچھ نہیں کر سکا دیکھتا رہ گیا، کچھ نہ وہ کر سکی دیکھتی رہ گئی. لوگ کہتے ہیں تقسیم سب ہو گیا، جو نہیں بٹ سکی چیز وہ رہ گئی. راستوں میں کھڑی ہو گئی سرحدیں، سرحدوں پر کھڑی بے بسی رہ گئی. یاد پنڈی کی آتی ہے اب کس لیے، میری مٹی تھی جہلم میں وہ بہہ گئی. اور اس کالم کا اختتام ان لائنوں پہ ہوتا ہے کہ پنڈی کا سراپا تمام عمر آنند بخشی کی آنکھوں میں خواب کے رنگ بن کر جاگتا رہا، اور اسے دیکھنے کی خواہش اس کے پہلو میں ہمیشہ درد کی کسک بن کر مہکتی رہی. کہتے ہیں زندگی کے سفر میں خواب اور درد کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نامکمل ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ تو تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ حارث بھائی نے کہا کہ پوٹھوار کے بارے میں بہت کم لکھا گیا، تو اس کتاب کے حوالے سے بہت اچھا ایک رسپانس آیا مجھے، اور بہت سارے ایسے لوگ. اور ایک دو میں آپ کو واقعات سنانا چاہتا ہوں جو بڑے دلچسپ مجھے لگے. ایک لال حویلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، پنڈی میں ہے. وہ جی آج کل سنتے ہوں گے. وہ اصل میں وہ سہگل حویلی تھی، اور سہگل حویلی یوں تھی کہ جہلم کے ایک بیرسٹر تھے، دھن راج سہگل ان کا نام تھا، اور بہت امیر تھے. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو وہ ایک شادی میں انہیں انوائٹ کیا گیا سیال کوٹ میں. وہ گئے، وہاں پہ ایک رقص کرنے والی لڑکی تھی اور بدا بائی اس کا نام تھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا. اسے لے کر آئے اور راولپنڈی میں بھاوڑا بازار میں ایک حویلی بنائی، اور اس حویلی میں بہت ہی کشمیری کام تھا، نقش نگاری تھی. اور اس کے بعد وہ بدا بائی جو تھی مسلمان تھی اور وہ خود ہندو تھے، دھن راج سہگل. اور ایک انہوں نے حویلی کے باہر ایک مندر بنوایا اپنے لیے اور ایک مسجد بنوائی بدا بائی کے لیے، اور تینوں عمارتیں اب بھی موجود ہیں. تو 47 میں جب وہ چلے گئے اور بدا بائی وہاں رہ گئی، اور پھر بدا بائی بھی ایک دن وہاں سے چلی گئی. تو خیر یہ جب میں نے کالم لکھا اور اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی، تو مجھے انڈیا سے ایک میسج آیا، اور انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی آپ کی، اور یہ جو مندر ہے یہ ہمارا مندر ہوتا تھا، اور میرا نام فلاں
नाम उन्होंने बताया, और जिन धनराज सहगल का आपने जिक्र किया है वो मेरे दादा के भाई थे। और तो मुझे बड़ा एक वो लगा कि कैसे एक बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। इसी तरह आनंद बख्शी के हवाले से जब मैंने कॉलम लिखा और वो एक वीडियो बनाई मैंने, तो मुझे एक हफ्ते के बाद एक मैसेज आया इंडिया से कि मेरा नाम राकेश बख्शी है और मैं आनंद बख्शी का बेटा हूं और मैं बॉलीवुड में काम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पिंडी वालों ने मेरे वालिद को याद रखा। और आखिरी जो वाक़या सुनाता हूँ, यहाँ बस करता हूँ कि चकवाल में एक स्कूल था, 1916 में वो बनाया गया और 3 सिखों ने बनाया वो, और उनके एक उस्ताद थे संत सिंह, और उनको ट्रिब्यूट पर पेश करने के लिए, तो उसका नाम था संत सिंह SS खालसा स्कूल चकवाल। तो बहुत खूबसूरत इमारत अब भी है, वहाँ अब गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 1947 में जब ये पार्टीशन हुई और वो चले गए, तो दिल्ली में वो लोग तीनों बिजनेसमैन थे और दोबारा से उन्होंने बिज़नेस को रीगेन किया। फिर उन्हें ख्याल आया कि एक और स्कूल बनाया जाए, तो उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल बनाया, बहुत बड़ी जगह, वसी जगह पे, और जब नाम लिखने का मौका आया तो उन्होंने उसका नाम रखा SS खालसा स्कूल दिल्ली। फिर उन्होंने कहा कोई चीज़ कम है इसमें, तो उन्होंने उसका नाम दोबारा देखा, उसका नाम लिखा उन्होंने SS खालसा स्कूल चकवाल दिल्ली, और इसी नाम से वो स्कूल अब भी वहाँ कायम है। तो जिस दिन ये कॉलम छपा उस रोज़ मुझे एक मैसेज आया इंडिया से, उन्होंने कहा कि आपका कॉलम मुझे किसी ने भेजा है और आपका नंबर भी दिया है। तो जिनका जिक्र आपने किया है कि जिन्होंने स्कूल बनाया था वो मेरे दादा थे, और मेरा नाम उन्होंने लिखा, मेरा नाम पता नहीं कौन सा कोहली है, और मैंने ये कॉलम पढ़ा तो मुझे सारा कुछ याद आ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक वो ऐसी कंपोजिट, जिस तरह हारिस भाई ने कहा, एक कंपोजिट हिस्ट्री थी और इसकी कंपोजिट मेमोरी थी, और मेरा ख्याल है इस किताब के हवाले से जो उस मेमोरी में जो गैप्स आ गए थे और जो डिलिबरेट गैप्स थे उनको फिल करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर। और आखिरी किताब मेरी धरती मेरे लोग, हमारे अहम तरक्की पसंद दानिश्वर हैं अहमद सलीम, उनकी किताब है, और उस पर चूँकि अहमद सलीम तबीयत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, तो मैं डॉक्टर जाफ़िर अहमद साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो उनको रिप्रेजेंट करें या यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और इस किताब पर गुफ्तगू करेंगी डॉक्टर हुमैरा इशफाक, जो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाहिद रस्साम साहब का, शुरू से अब तक बैठे हुए हैं, यास्मीन हमीद साहिबा और महमूद अल हसन साहब और हफीज़ खान साहब, ये हमारे बड़े अहम लिखने वाले हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ फरमाई का। तो बिला तवक्कुफ़ डॉक्टर हुमैरा इशफाक किताब का तारुफ़ पेश करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मौके पर बात करने का मौका मिला और एक ऐसी किताब पर बात करने का मौका मिला जिस किताब के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रही कि मैं सीखने की बात बराए बात है। हम लिटरेचर के तालिब इल्म हों या लिटरेचर के असातिज़ा, इस बात का एतराफ़ और इदराक दोनों चीज़ों का ज़रूरी है कि हम तारीख़ के बहुत सारे पन्नों से वाकिफ़ नहीं होते, सोशल इश्यूज़ के ऊपर उस तरह से हमारी अवेयरनेस लेवल बाज़ औक़ात नहीं होती जिस गिरफ्त की हमें ज़रूरत है, ताकि हम तालिब इल्मों तक वो ओरल हिस्ट्री मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाहे बगाहे क्लासरूम के लेक्चर्स के साथ रिलेट करके वो ट्रांसफ़र आगे वो मालूमात कर सकें, या फिर उन नज़रियाती आइडियोलॉजिकल वो जो सेलेक्टेड मटेरियल है जो हमें तारीख़ की किताबों में दिया जाता है, बाज़ औक़ात उस सेलेक्टेड मटेरियल की बुनियाद पर, क्योंकि वो पूरा नहीं होता, वो किसी न किसी दौर में किसी ख़ास नैरेटिव की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो क्लासरूम में करिकुलम के ज़रिए वही चीज़ अंदर पहुंच रही होती है और वो फिर उस्ताद जो है उसी की जुगाली बाज़ औक़ात करता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे सामने बैठे हुए क्लासरूम में तालिब इल्म या असातिज़ा उस बात से उस तरह से बहरावर नहीं हो पाते जिस तरह से अपनी सोसाइटी के मसलों पर वो जान सकें, उनके बारे में बात कर सकें। ये किताब मेरी धरती मेरे लोग, बज़ाहिर इसको आप बीती कहिए, यादें बातें मुलाकातें कहिए, लेकिन ये एक ऐसे शख्स की आप बीती है या एक ऐसे शख्स अपना दौर इस तरह से उन्होंने बयान किया है कि वो हमें बुनियादी तौर पर एक फ़र्द की तारीख़ से ज़्यादा एक समाज की तारीख़ बताती है, और एक समाज भी ऐसा जिसने कई बार टूट कर जो जुड़ा हो।
جو کئی طرح کی شکست و ریخت سے گزرا ہو. تو جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کی گونج، اس کی بازگشت بہت دیر تک رہتی ہے. تو اس کتاب میں ہمیں اس کی بازگشت بہت دیر تک رہتی ہوئی نظر آتی ہے. جب احمد سلیم صاحب اپنی دھرتی میانہ گوندل اپنے گاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، پنڈ دادن خان کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے بچپن کے دنوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ صرف بچپن کے دن نہیں ہیں. وہ ایک ایسا دور ہے جس میں پاکستان قیام پذیر ہوا، اور 1945 کی ان کی پیدائش ہے. تو انہوں نے اپنا بچپن فوری بعد میں جب انہوں نے ہوش سنبھالا ہوگا تو ان کی ارد گرد لٹی پٹی بستیاں ابھی اجڑی ہوئی ہی ہوں گی. اس وجہ سے انہوں نے ان اجڑے کھنڈرات کے بارے میں بچپن میں شاید سوال کیا ہو. شاید وہ لوگ جو وہاں سے ہجرت کر گئے ہوں وہ ان چوپالوں کا ابھی موضوع ہوں، کیونکہ ان کی یاداشتوں میں 5 سال میں جو گاؤں اس طرح سے بٹ کر ٹوٹ کر لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، ان کے قصے، ان کی کہانیاں، ان کی یاداشتیں، ان کی املاک وہ وہیں پر موجود رہتی ہیں. اس وجہ سے احمد سلیم صاحب کا جو بچپن ہے وہ ان املاک کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، وہ ان یادوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. وہ وہاں سے، جیسے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے سکینہ کا ذکر کیا، اپنے گاؤں کی ایک ایسی خاتون کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو صرف اپنی جان اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر جبراً مسلمان ہوتی ہے اور پھر وہیں پر بس جاتی ہے، لیکن وہ کہیں چھپ چھپ کر عبادت کرتی ہے اور اس کی وہ عبادت گاہ اس نے گھر کے اندر بنا رکھی ہے. لیکن اس کے کچھ ساتھی، اسی گاؤں کے وسیب کے کچھ لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو پناہ دیے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر اس سے جو کلمہ زبردستی پڑھوایا گیا، اس کے بعد وہ اس جگہ پر اس کو وہ جو چوری چھپے کی اس کی عبادت ہے یا اپنے رب کو یاد کرنے کا جو بھی ذکر ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ اس کا بھرم بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یعنی لوٹنے والے بھی موجود ہیں، بچانے والے بھی موجود ہیں. تو ایسی بہت ساری داستانیں ان کی اس کتاب کے ابتدائی 40-50 صفحات میں ہمیں میانہ گوندل سانس لیتا ہوا، ٹوٹ کر دوبارہ بنتا ہوا، پرانی شناخت سے نئی شناخت کی طرف سفر کرتے ہوئے لوگ وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں میانہ گوندل جو لوگ وہاں اس جگہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا موٹا اپنے حساب سے یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا، اور وہ تجارتی مرکز ہندوؤں کی وجہ سے وہ آباد تھا. تو وہاں سے جب اس سکھوں اور ہندوؤں کی وجہ سے، تو وہاں سے ان کے جانے کے بعد جان بوجھ کر کس طرح فسادات کو ہوا دی گئی تاکہ ان کی املاک پر جو ہے وہ قابض ہوا جا سکے. تو اس طرح کے بہت سارے ایویڈنسز جن کو ہم تاریخ کی زبان میں اورل ہسٹری کہتے ہیں، تو وہ صرف اپنی بات احمد سلیم وہاں نہیں کر رہے بلکہ وہ اس اورل ہسٹری کا ریفرنس دیتے ہوئے اپنی یاداشتوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے بوڑھے بڑوں کا نام لیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ کون کیا کس طرح سے کس کے پاس جو جائیداد ہے وہ کس کی ملکیت تھی. تو اس طرح سے فسادات کے املاک، معیشت، تقسیم اور اس کے نتائج، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں. پھر ان کا ایک اپنا نظریہ ہے قیام پاکستان کے حوالے سے. وہ قیام پاکستان کے وجود کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں جو بین المذاہب ہم آہنگی کا گہوارہ ہو، ایک ایسا ملک ہو جس کے اندر سکینہ بھی رہ سکے، جس کے اندر کوئی جیت کور بھی رہ سکے، امرتا پریتم بھی رہ سکے، اپنی پوری آزادی کے ساتھ ان کی شناختیں جو ہیں وہ اس طرح سے موجود ہوں کہ کل کو وہ اپنی شناختیں جو ہیں وہ بڑے یعنی ایک ادبی مراکز میں ان کا نام ڈاکومنٹ ہو سکے. لیکن ہمارے ہاں اقلیتوں کو اس طرح کی نمائندگی شاید نہ مل سکنے کی وجہ سے ہم ادبی حلقوں میں بھی آج جس فیسٹیول میں، بڑے اہم فیسٹیول میں بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہمیں وہ نمائندگی کہیں بہت کم، بہت شاذ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی بات ہے جس کی طرف اس کتاب میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو شاید اتنا دبایا، اتنا بری طرح سے وہ یا ہجرت کر گئے مجبوراً، تو وہ شاید اپنے نام، ناموس اور اپنے کام کو اس طرح سے ڈاکومنٹ کرنے کا خوف شاید ان کے اندر آج بھی اتنا زیادہ ہے کہ وہ لکھ کر بھی اپنا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ زبانی جب اظہار نہیں کر سکتے تو وہ لکھ کر بھی اپنا اظہار کہاں کرتے ہوں گے. ورنہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری جگہوں پر جو سب کچھ ہو رہا ہے، کل اور پرسوں کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو احمد سلیم ایک ایسا دل رکھتا ہے جو ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو اپنی بات نہیں کرتے. اس وجہ سے اس ساری کتاب میں آپ کو بہت بڑے لوگوں کی کہانیاں نہیں ملتی، بہت بڑے لوگوں کی باتیں نہیں ملتی. آپ کو ان لوگوں کی باتیں ملتی ہیں جو اپنی بات نہیں کرتے، جس میں بہت سارے ایسے طبقات کی عکاسی ہے، جیسے لیبر جو جبراً جو مزدوریاں ہیں، مزدور ہیں، بھٹا مزدور ہیں، کان کن ہیں. انہوں نے اپنے ان تجربات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جہاں پر وہ
ان کی زندگی کو انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. پھر احمد سلیم صاحب کی اپنی شخصیت کے اتنی ڈائیورسیفائڈ ہے, اس کے اندر اتنی جہتیں ہیں کہ وہ جس جہت کی طرف گئے, یعنی ان کا میڈیا کی طرف, ان کا پی ٹی وی کے ساتھ ایک بہت لمبا طویل عرصہ گزرا, ان کی وہ رفاقتیں, ان کا ذکر بھی موجود ہے جس میں اسلم اظہر صاحب کے ساتھ ان کی گزرا ہوا وقت, پی ٹی وی کا اتار چڑھاؤ, پی ٹی وی میں ان کے ساتھ جو ادیب دوست احباب ہیں ان کا ذکر ہے, پھر ان کا جرنلزم کے ساتھ وابستگی, اس میں ان کا فیشن میگزینز کے ساتھ وابستگی, اس میں ان کا فنکاروں کے انٹرویوز. تو وہ ایک ایسے مطلب ان کی زندگی میں شاید بعض اوقات ان کے ایک ٹائٹل بھی ہے کہ مسافر کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا, کتاب کا ایک باب کا عنوان بھی ہے. تو وہ شاید ان کی مسافرت نے ان کے علم میں اتنا اضافہ کیا کہ کبھی وہ ٹی وی ٹیمپو کے لیے کام کر رہے ہیں, کبھی وہ پی ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں, کبھی وہ کسی اخبار کے جفاکش نکال رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے فنکار اور فنکار گلیوں کے نام سے اپنی کتابیں بھی لکھیں, اور اس کے اندر بھی پشاور کا ایک پورا ایسا پیٹرن جس میں پشاور ہمیں یک رخی تصویر, ہمارے لاہور میں بیٹھے ہوئے یا کراچی میں بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں وہ پشاور کو شاید اور طرح سے جانتے ہیں, لیکن جس پشاور کی تصویر کشی اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی وہ فنکاروں کا پشاور ہے. وہ ایک ایسا پشاور ہے جس میں بہت خوبصورت ساز سوز اور پورا گداز موجود ہے ان کی تحریروں میں بھی. وہ باچا خان کا پشاور ہے جہاں پر آپ کو وہ سیاسی جو تحریکیں اٹھتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں, کیونکہ احمد سلیم صاحب خود تمام عمر جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے, چاہے وہ طالب علم کی سطح پر ہوں, چاہے وہ یونین لیڈر کی سطح پر ہوں. تو ان کی وابستگی ایک ادیب کی حیثیت سے بھی رہی, لیکن وہ ایک متحرک ورکر کے طور پر بھی اس کے ساتھ وابستہ رہے. تو اس وجہ سے وہ تاریخ کے وہ پنے جانتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کا سبب ہوتے ہیں. جو تاریخ آپ کے سامنے آتی ہے وہ تاریخ ایک نتیجہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے کے اسباب کو احمد سلیم جانتے ہیں. اس وجہ سے تاریخ کو بند آنکھوں سے قبول کرنے کے بجائے آپ ان مشاہیر کی ضرور آبیتیوں میں نظر ڈالیے جو آپ کو ان اسباب, وہ عوامل کہ کون سی چیزیں کس طرح سے بن کر سامنے آئیں, کیسے ٹوٹیں, کیسے جڑیں, کیسے وجود میں آئیں اور کیسے ٹوٹ کر جدا ہو گئیں. اب مشرقی پاکستان کا حوالہ اگر آپ دیکھیے تو احمد سلیم صاحب کا ایک بڑا بنیادی موضوع رہا ہے 1971 کے حوالے سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 1971 میں خود ان کو 6 کوڑوں کی سزا ملی, انہیں قید کا جو حکم ملا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بس میں آخری بات جعفر صاحب سے بھی بس گفتگو آخری سننی بات ہے. ان کی اسی نظم کے حوالے سے, میں بہت سیاسی موضوع پر بالکل نہیں جا رہی کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب یہاں موجود ہیں, وہ بہترین جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں. میں صرف بہت تیزی کے ساتھ احمد سلیم صاحب کی مختلف جہات کی طرف نشاندہی کر رہی ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جو اتنی کثیر الجہت شخصیت ہو, ان کا نالج, ان کے تجربات, وہ ایک صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لکھنے والے مورخ جیسے نہیں ہوتے. وہ ایک ایسے طبقے کے ساتھ بھی وابستہ تھے جن کے لیے روزی روٹی کمانا بڑا مشکل عمل تھا, جنہوں نے 190 روپے پر نوکریاں شروع کی ہوں, بے روزگاری دیکھی ہو, کتابیں بیچی ہوں, کتابیں لکھی ہوں اور بہت کچھ کیا ہو. ایسے ادیب کی آپ بیتی پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو بہت سارے اور چیزیں نظر آئیں گی جو شاید آپ کو ایک کھاتے پیتے بھرے پیٹوں کے ساتھ لکھتے ہوئے ادیب کی نظر وہاں تک نہیں جاتی. اس وجہ سے ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ بڑے تلخ ہیں, اور تلخ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کو ذات کی تلخی کے ساتھ پوری کتاب میں کہیں جوڑا ہی نہیں. وہ ایک ملک کی تلخ حقائق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں, ان حقائق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں, اور آج بھی وہ ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیشیوں سے معافی مانگنی چاہیے. کہ اگر روس جو ہے, اگر روس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر روس چینیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر معافی مانگ سکتا ہے تو ہمیں بھی معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. تو انسان دوست آدمی ہیں, پوری زندگی ان کی شاعری, ان کا ادب تمام کا تمام محبت کے ساتھ گندھا ہوا ادب ہے. بعض جگہ تلخ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی تلخی میں پھر وضاحت کروں گی کہ ذات کی تلخی کہیں نہیں ہے, کیونکہ جس شخص کا فخر ہر ایک کی متاع ہے, زندگی کے ایک ایسے حصے میں ہے جہاں پارکنسن, یاداشت بعض اوقات ابھی مابش مل کر آئی ہیں, بعض اوقات بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بعض اوقات بالکل سمجھ نہیں پاتے. تو ایک ایسے عمر کے حصے میں ان کے پاس مختلف لوگوں کے پاس تمغے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے. کسی کے پاس جائیدادیں اور وراثت ہوتی ہے, کسی کے پاس بہت لمبا ایک علمی کوئی اعزاز ہوتا ہے. جس شخص کا اعزاز ہی کوڑے, قیدیں اور آج تک وہ اس کو سب سے بڑا اپنا اعزاز سمجھتے ہوں
تو ایسے شخص کی زندگی کیسی زندگی ہوگی کہ اس نے اپنے اعزاز میں آج بھی ان کے پاس کوڑوں کی بات کہ مجھے کوڑوں کی سزا ہوئی میری اس بات کے کہنے پر، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے. بہت تو شکریہ، ایسے شخص کے بے حد ٹریبیوٹ نوازش. بہت شکریہ. اور میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹائم بھی بہت کم ہے اور ڈاکٹر حمیرہ نے بڑی تفصیل سے ان کے نظریات کا ایک خاکہ پیش کر دیا ہے. احمد سلیم صاحب سے میری کوئی 35 سال کی دوستی ہے اور میں پچھلے کوئی 8-10 سال سے ان سے اصرار کر رہا تھا کہ آپ اپنی آٹوبایوگرافی لکھیں. میں نے اور حمیرہ صاحبہ نے 2-3 دفعہ ان کو یہاں تک پیشکش کی کہ ہم سوال نامہ بنا کے دیتے ہیں، آپ اس کے جواب دیں. اور اچانک پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، آٹوبایوگرافی چھپ گئی ہے اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بہت بہت دلچسپ کتاب ہے. احمد سلیم صاحب کو اس کتاب میں آپ سمجھیے گا ان کے نظریات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر لی. میں صرف 4 چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتا ہوں جس سے ان کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ احمد سلیم صاحب جو ہیں وہ انتہائی غربت کے ماحول سے انہوں نے آغاز کیا. اتنے غریب، جیسا کہ انہوں نے کہا بھی، کہ معمولی نوکریاں کیں، کپڑے کی دکانوں کے اوپر انہوں نے سیلز مین کا کام کیا، کتابیں فروخت کیں. آپ یوں سمجھیں کہ 1966-67 میں جب افکار کا فیض نمبر شائع ہوا تو اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا نوجوانوں کا ایک مقابلہ مضمون نویسی اور نظم کا. اس میں احمد سلیم صاحب کو انعام ملا اور وہ انعام یہ تھا کہ فیض صاحب کے ہاتھ سے فیض صاحب کی کتابوں کا ایک پیکٹ احمد سلیم کو دیا گیا. وہ ان کے لیے اعزاز تھا. کچھ دنوں کے بعد کراچی کے ہمارے ایک محترم ادیب نے وہ ساری کتابیں فٹ پاتھ پہ دیکھیں. انہوں نے وہ کتابیں وہاں سے فٹ پاتھ سے خریدیں اور فیض صاحب کو جا کے دیں جو عبداللہ کالج کے پرنسپل تھے. تو فیض صاحب کی جب احمد سلیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، بھائی ہم نے تو آپ کو اپنی کتابوں کا تحفہ دیا تھا، آپ نے فٹ پاتھ پہ بیچ دی. تو احمد سلیم نے کہا کہ فیض صاحب تیسرے دن کا فاقہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. یہ ان کی غربت تھی جہاں سے انہوں نے آغاز کیا. فیض صاحب نے وہ کتابیں دوبارہ انہیں تھیں. دوسری بات یہ کہ احمد سلیم ایک بہت سوچ سمجھ کے ساتھ ایک اپنے آپ کو انہوں نے ایک سوشلسٹ کے طور پہ ذہنی طور سے تیار کیا، عملی طور سے تیار کیا. وہ سوشلسٹ ہیں، وہ سیکولر ہیں اور کبھی انہیں اس کے اوپر ندامت محسوس نہیں ہوئی. ان کے خیالات کیا ہیں آپ یہ سوچیں. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سیکولر جو ہیں وہ مذہب کے خلاف ہیں. سیکولرزم میں مذہب کی آزادی ہوتی ہے، البتہ مذہب کو سیاست کے طور میں استعمال کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن جو اہل مذہب ہیں ان کا احترام ہوتا ہے. احمد سلیم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ لکھا کہ وہ مسجد میں پڑھنے جاتے تھے. ایک دن وہ گر گئے اور وہ جب گرے تو ان کے ہاتھ میں جو سپارہ تھا وہ بھی گر گیا. مولوی دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا. احمد سلیم کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ میرا کیا ہوگا. اس نے سپارہ اٹھانے سے پہلے مجھے اٹھایا اور کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ انسان گر جائے تو پہلے انسان کو اٹھاؤ. یہ احمد سلیم کے پرسیپشنز یہاں سے بنے ہیں. انہوں نے کبھی اہل مذہب کی توہین نہیں کی، تذلیل نہیں کی، لیکن جو اہل مذہب کا احترام ہے وہ بھی کیا. وہ مذہب کو سیاست کی میں استعمال کرنے کے خلاف رہے ہیں. تیسری اہم چیز یہاں نظریہ پاکستان کا بھی ذکر ہوا. احمد سلیم اس نظریہ پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو پاکستان کی تمام وحدتوں کے اشتراک سے، ہماری تمام ثقافتوں کے امتزاج سے، ہماری سب تہذیبوں کے باہمی احترام سے وجود میں آتا ہو. اور اس کی ایک مثال انہوں نے بنگال کی دی کہ بنگال میں جب ملٹری آپریشن ہوا تو احمد سلیم نے اس پہ نظم لکھی. وہ گرفتار ہوئے، کوڑوں کی سزا ہوئی. انہیں جب گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ان کی بہن کے گھر سے تو ان کی چھوٹی سی بھانجی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے بعد میں اپنی ماں سے پوچھا کہ ماموں کو کیوں پکڑ کے لے گئے. تو انہوں نے بتایا کہ ماموں نے یحییٰ خان کے خلاف ایک نظم لکھی تھی. اس بچی نے کہا تو پھر یحییٰ خان بھی ماموں کے خلاف نظم لکھ دیتے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو عسکری رہنما ہیں وہ ادب کا بھی مطالعہ کریں اور ادب سے جو قدریں عام ہوتی ہیں
ان کو بھی اپنے اندر جاری و ساری کریں۔ اس سلسلے میں آخری بات میں یہ عرض کروں کہ 2015 میں ہم نے کراچی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پلیٹ فارم سے ایک کانفرنس کی۔ اس میں ہمارے بلوچستان کے ایک ادیب نے گفتگو میں بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ان کا ذکر کیا۔ اتفاق سے اس کے فوراً بعد ہمارے لاہور کے ایک ادیب آئے اور انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہیے جس سے وضاحت کرنا چاہیے کہ جی پنجاب جو ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ تاثر ایسا بنا، ان کا بیانیہ کچھ اس الفاظ میں سامنے آیا کہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید یہ پنجاب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا پنجاب کے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ اس پہ کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد احمد سلیم آئے اور احمد سلیم کا نمبر تھا اظہار خیال کا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ایک پنجابی ہوں اور پنجابی شاعری کرتا ہوں اور پنجاب سے محبت میری روح کا حصہ ہے، لیکن پنجاب سے میری محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں بلوچستان کی محبت شامل نہ ہو، جب تک اس میں خیبر پختونخوا اور سندھ کی محبت شامل نہ ہو۔ بات وہی ہے کہ جو ترقی پسند ہیں، جو پروگریسو ہیں پاکستان کے، وہ ایک ایسے پاکستان کا تصور رکھتے ہیں جو تہذیبوں ثقافتوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جو آپ سمجھیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا تصور ہے، اس سے جو وفاق بنتا ہے وہی ان کا سیاسی ہدف بھی ہے، وہی ان کا تہذیبی اور ثقافتی بیانیہ بھی ہے۔ شکریہ۔ محترمہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ، جناب عرفان جاوید صاحب، اخلاق احمد صاحب، افتخار عارف صاحب، فتح محمد ملک صاحب، شاہد صدیقی صاحب اور حارث خلیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ان سے بھی زیادہ شکریہ آپ کا کہ جن یہاں تشریف فرما ہوئے سننے کے لیے اس مجلس کو۔